کریں. ایک بات بتاؤں میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم. ایک بات بتاؤں، مجھے پتا تھا اور میں نے دیکھا بھی یہی تھا کہ گلگت بلتستان میں دریا بہتے ہیں. یہی ہے نا، دریائے یاسین ہے. مجھے نہیں پتا تھا گلگت بلتستان میں عوام کا یہ سمندر بھی ہے. میں آپ سب کو، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کی محبتوں اور شفقتوں کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں. مجھے آج خوشی بھی ہے اور مجھے افسوس بھی ہے کہ آج گلگت بلتستان کے اندر میرا آخری جلسہ ہے. یہ الیکشن سے پہلے یہ گلگت بلتستان کے اندر آج میرا آخری جلسہ ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں اپنا گھر اور اپنے بھائی بہن یہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں. جہاں جہاں بھی آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی مریم نواز گئی، آپ نے بہت محبتوں اور شفقتوں سے اور عزتوں سے مجھے نوازا. میں پوری زندگی کے لیے آپ سب کی احسان مند ہوں. جس طرح آپ نے نواز شریف سے محبت کی ہے، اسی طرح نواز شریف نے بھی آپ سے محبت کی ہے، اور اسی طرح مریم نواز شریف بھی یہ رشتہ ساری زندگی نبھائے گی آپ سے. کیونکہ نواز شریف اور اس کی بیٹی محبت کا جواب اور زیادہ محبت سے دینے والوں میں سے ہیں. محبت کا جواب خدمت سے دینے والوں سے ہیں، اور رشتے اور وعدے نبھانا جانتے ہیں. اور میں بالخصوص، او بھائی پلیز میرے اور میرے بھائیوں بہنوں کے درمیان مت آؤ، پلیز پیچھے ہو جاؤ. یہ ظلم نہ کرو، میرے اور ان کے درمیان مت آؤ. میں خصوصی طور پر یہاں پر اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کا اور گلگت بلتستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں نے یہ سنا تھا کہ گلگت بلتستان کی جو مائیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہمارے بہت ہی اہل اور آپ کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہمارے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان، پچھلے 5 سال انہوں نے جس طرح سے آپ کی خدمت کی، جس دل سے آپ کی خدمت، جلسے میں ضرور پہننا ہے. تو یہ آپ کی یہ ہار نہیں ہے، یہ آپ کی محبت میں اپنے گلے میں پہن کے آئی ہوں. اور جتنا میرے بھائیوں اور بزرگوں نے مجھے پیار دیا، مجھے اپنے والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اور میں اپنی والدہ کو کھو چکی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. ان سے مجھے بڑی محبت تھی، لیکن جتنی محبت میری والدہ نے مجھے دی، اتنی محبت گلگت بلتستان کی ماؤں نے بھی مجھے دی ہے. مجھے محبتوں سے اور دعاؤں سے نوازا ہے. میں آپ سب کی محبتوں کو، شفقتوں کو سلام پیش کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ. تیری آواز، میری آواز، تیری آواز، میری آواز، تیری آواز، میری آواز. اور آپ کا جذبہ دیکھ کر، یہ عوام کا سمندر دیکھ کر آج مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو شیر آ رہا ہے انشاءاللہ. ٹھہرو. ایک میرے ساتھ ابھی بھی یہ نعرہ لگاؤ، مجھے بڑا پسند ہے. آلو 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 آلو، وقتو دیمی دیمی، زندہ باد زندہ باد. میرے گلگت کے بہت غیور عوام، آپ کا یہ سمندر، آپ کا یہ اتنا بڑا عوامی اجتماع
मुस्लिम लीग नून, शेर और मोहम्मद नवाज शरीफ और हम का ऐलान कर रहा है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान को हफीजुर रहमान पर फख्र है। हफीजुर रहमान साहब के लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ को हफीजुर रहमान साहब जैसे शेर पर फख्र है। आपकी बेटी और आपकी बहन को अपने भाई और अपने शेर जैसे भाई हफीजुर रहमान साहब पर फख्र है। देखो ये गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में पहाड़ खड़े हैं ना, ये साइड पे सब जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार इस धांधली और दबाव के बावजूद खड़ा रहा, आपके हक के लिए, आपकी वोट की पर्ची के लिए और जमात के साथ वफादारी के लिए खड़ा रहा, वो सब सोने में तोलने के लायक हैं। कोई लोटा, कोई लोटा मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला बेवफा, उसकी जगह बाथरूम में है। लोटों की जगह गुसल खानों में है। लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। और जो मुश्किल वक्त में आपको छोड़ के चला जाए, जो मुश्किल वक्त में धांधली और दबाव के आगे खड़ा ना रह सके, जो आपके हक की खातिर खड़ा ना रह सके, जिस इंसान के अंदर वफा ना हो, वो इंसान आपका नुमाइंदा बनने का अहल नहीं है। तो उठो और गिलगित बल्तिस्तान के 15 नवंबर के इलेक्शन से इस रिवायत को तोड़ो। ना सिर्फ लोटों की रिवायत को तोड़ो, इलेक्टेबल्स की रिवायत को तोड़ो, बल्कि वफा के पहाड़ जमात के साथ खड़े रहने वालों को वोटों की इज्जत से नवाजो। और कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हुकूमत वक्त के साथ जाता है, उसको वोट करता है। क्या ये बात सच है? हुकूमत वक्त के साथ जरूर जाता है, लेकिन वो हुकूमत वक्त है नवाज शरीफ की हुकूमत, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया था, जो आपके वोटों से मुंतखब होकर आया था, जिसने दिन रात आपकी खिदमत की थी। वो हुकूमत वक्त नहीं जो आज गई या कल गई इंशाअल्लाह ताला। जो हुकूमत घर जा रही हो उसको वोट नहीं दिया करते, उसको धक्का दिया करते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के 15 नवंबर के इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम इस जाली हुकूमत को न सिर्फ घर भेजेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। और मैं अपने सब कैंडिडेट्स को, गिलगित बल्तिस्तान के सब उम्मीदवारों को सलाम पेश करती हूं और मैं उनसे ये वादा लेना चाहती हूं, मैं उनसे कहती हूं कि वादा करो कि अवाम की खिदमत में दिन रात एक करोगे, अवाम के लिए हर वक्त मौजूद रहोगे और अवाम को जब मुश्किल वक्त आया तो छोड़ के नहीं जाओगे। और मैं आज खुशी के इन आंसुओं के साथ आपसे अहद भी करती हूं, आपसे वादा भी करती हूं कि जब तक मेरी सांस में सांस है, हम इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। और ये भी वादा करो, मेरे साथ मेरे भाई और बुजुर्ग ये वादा करें कि इन बहनों और माओं का हमेशा एहतराम करोगे, इनकी इज्जत में कमी नहीं आने दोगे, इनको रोजगार के और तालीम के मौके फराहम करोगे,
ان کو آگے بڑھنے کا موقع دو گے, کرو گے نا؟ یہ خواتین کی آواز آ رہی ہے, آپ کی کیوں نہیں آ رہی؟ اور یاد آ گیا, اور آج کل پاکستان میں نہ صرف جعلی حکومت ہے بلکہ بد زبانوں کی حکومت ہے, اور وہ بد زبان انہوں نے آپ کا ووٹ چوری کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی پاک سرزمین پر اتارے ہیں الیکشن کے میدان میں. تو کیا آپ اپنے پاک سرزمین کو ان بد زبانوں سے اور ان کی بد زبانی سے آلودہ ہونے کی اجازت دو گے؟ کیا دیکھو, یہ نواز شریف کی گئی محنت چرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چور ووٹ چور میدان میں اترے ہیں. انہوں نے ہمارے امیدوار توڑنے کی کوشش کی, ہماری حکومت کو جام کرنے کی کوشش کی, نواز شریف کے جو آپ کے لیے بنائے ہوئے منصوبے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی, اور انہوں نے سوچا کہ گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبہ بنانے کا جو مشن نواز شریف نے پورا کرنا تھا, جس کے اوپر اس نے 3 سال کام کیا, یہ جھوٹوں کی طرح اور نواز شریف کے باقی منصوبوں کی طرح اس پہ مہر لگا کے آرام سے چلتے بنیں گے. تو کیا آپ ان جھوٹوں کو پہچانتے نہیں ہو؟ پہچانتے ہو نا؟ چوروں کو, ووٹ چوروں کو معلوم ہو گیا ہے, ووٹ چوروں کو معلوم ہو گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے سمجھدار عوام نے ان کو پہچان لیا ہے. اور اب آپ کے ووٹ کے اوپر ڈکیتی کرنے کی پوری سازش تیار ہے میرے بھائیوں, میری بہنوں. تو بلکہ اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے. اور میں آج کے جلسے کی وساطت سے اپنے سارے امیدواروں سے اور حافظ حفیظ الرحمان سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنے پولنگ سٹیشنز کے اندر اپنے پولنگ ایجنٹس کو یہ ہدایات جاری کریں کہ ووٹ چوری نہیں ہونے دینا. اور یہ جو اب پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے نا, میرے اب شیروں اس پر بھی نظر رکھنا, اس پر بھی نظر رکھنا. اور عمران خان نامی جعلی انسان اور جعلی وزیر اعظم اور سلیکٹڈ وزیر اعظم دیکھو گلگت کے میرے شیروں, ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے. کون وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. کون کہتا تھا کہ پاکستان کو 3 دن کے اندر ٹھیک کر دوں گا؟ کون کہتا تھا کہ پاکستان مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ دل کی گہرائیوں سے آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. گلگت بلتستان میں آج میرا آخری جلسہ ہے. پاس کوئی بٹن نہیں ہے جس کو دباؤں. آخری نشانی سن لو کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا. کون؟ چھوٹی خیانتیں تو بہت چھوٹی خیانتیں, جو آپ کے ووٹ کے اندر خیانت کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا خیانت کرنے والا ہے. اور گلگت بلتستان کے عوام یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلیکٹڈ عمران خان نے پاکستان
باقی صوبوں کے عوام کا جو حال کیا ہے وہی اس کا ارادہ ہے کہ گلگت بلتستان کو بھی اسی حال تک پہنچا دے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان میں میرے بھائیوں، جب میں اسکردو ایئرپورٹ پہ اتری اور جب میں گلگت ایئرپورٹ پہ اتری تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ جو ایئرپورٹ کی نئی بلڈنگ ہے یہ بھی محمد نواز شریف نے بنائی ہے. پھر جب میں آگے آئی تو اتنی خوبصورت سڑکیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی. بالکل وہ لاہور کی سڑکوں سے کم سڑکیں نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت سڑکیں ہیں. تو جب میں نے سوال پوچھا تو حفیظ الرحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ سڑکیں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نواز شریف نے بنائی ہیں. اور آگے آئی تو گلگت بلتستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل دیکھا. مجھے حفیظ الرحمان صاحب نے بتایا کہ یہ کینسر ہاسپٹل بھی نواز شریف نے بنایا. اور اس کے بعد میں نے درجنوں پل دیکھے، گاڑیاں دیکھی، اور میں نے یہ صفائی کرتی وقت جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے ان کی گاڑیاں دیکھی. میں نے وہ سرنگیں دیکھی جو ایک سڑک کو دوسری سڑک سے جوڑتی ہیں. میں نے کالجز دیکھے، میں نے یونیورسٹیز کے کیمپس دیکھے، میں نے ہسپتال دیکھے، میں نے نئے اسکول دیکھے. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نواز شریف نے بنایا. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے لیے اربوں روپے کے منصوبے بنے اور آپ کے شیر حفیظ الرحمان صاحب کی سربراہی میں بنے. ایک بھی منصوبہ ایسا نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں جس میں کسی نے 1 روپے کی کرپشن کا بھی الزام لگایا ہو. تو شاباش ہے گلگت بلتستان کی مسلم لیگ نون کی ٹیم کو اور مسلم لیگ نون کو اور گلگت بلتستان کے عوام کو کہ آپ لوگ نہ صرف صاف اور شفاف لوگ ہو بلکہ صاف اور شفاف حکومت کو پسند بھی کرتے ہو. اور میں نعرہ لگاتا ہوں. میں ایک منٹ خاموش. نیازی تیرا آخری ٹھکانہ، نیازی تیرا آخری ٹھکانہ، نیازی تیرا آخری ٹھکانہ. نیازی کا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ نہیں ہے. نیازی کا آخری ٹھکانہ ہے عوام کے حوالے کرو، عوام اپنا حساب اس کے ساتھ خود برابر کرے گی. اور بڑے چالاکی دکھا کر، بڑی شاطری دکھا کر اس کو کسی نے کہا کہ وہاں جاؤ، وہاں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے، اذان ہو رہی ہے. بلکہ اپنے ساتھ 10-10 20-20 لوگوں کو لے کر نکلو گے. جو بھی سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، نہیں ہے، بس ہے، پیدل ہے، نکلو گے اور شیر پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ شیر پر مہر آپ نہیں لگاؤ گے، آپ انشاءاللہ اپنی ترقی پر مہر لگاؤ گے. آپ گلگت بلتستان کی ترقی پر مہر لگاؤ گے، آپ اپنی خوشحالی پر مہر لگاؤ گے، آپ اپنے خوشحال مستقبل پر مہر لگاؤ گے، اپنی خوشحالی پر مہر لگاؤ گے، آپ اپنے خوشحال مستقبل پر مہر لگاؤ گے. تو یہ میرے ایک بھائی اور کھڑے ہمارے امیدوار ذوالفقار علی تتو صاحب، ان کو بھی کامیاب کرانا، مسلم لیگ نون کے ہر امیدوار کو کامیاب کرانا. اور آخر میں ایک دفعہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دو میرے ساتھ اپنے سارے جماعت کے لیے، اپنے سارے امیدواروں کے لیے اور اپنے لیے. بولو نصر من اللہ و فتح قریب. بولو میرے پیچھے، بولو نصر من اللہ و فتح قریب. اور انشاءاللہ 15 نومبر کا انتظار کرنا، دھاندلی ہوئی تو اس کو روکنا. میں یہاں کے چیف الیکشن کمشنر کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ عوام کے درمیان اور نواز شریف اور شیر کے درمیان اور ان کی ووٹ کی پرچی کے درمیان مت آنا. اگر تم نے دھاندلی کی تو عوام تمہیں نہیں بخشیں گے. جو بھی دھاندلی میں ملوث ہے یاد رکھے
کہ عوام کی نظر تمہارے چہروں کے اوپر ہے. عوام کے تم دھاندلی کر کے اگر جیت بھی گئے تو گلگت بلتستان کی عوام یہ فیصلہ نہیں مانے گی. اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو, آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو کہ گلگت کے میرے بھائی بہن بزرگ بچے مائیں بیٹیاں بہنیں زندہ باد. یادگار چوک کا یادگار جلسہ زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون کے سارے شیر امیدوار زندہ باد. ہمارا اور آپ کے دل کا وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان زندہ باد. نواز شریف, اور زور سے نواز شریف, نواز شریف. اور بہت بہت مہربانی. اب کیا رلاؤ گے مجھے؟ تو چلو آخر میں 2-3 نعرے اور. ایک دفعہ پھر نواز شریف, شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, برجیز طاہر اور گلگت بلتستان کے عوام زندہ باد. اور آخر میں آلو 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 وطو 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 وطو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو چمکتا دمکتا رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور شیر کا اور میرا رشتہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کو چمکتا دمکتا رکھے. اور آخر میں پاکستان, پاکستان. اللہ حافظ. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم